مطلب کیا رہا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے؟ دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ چونکہ ان چیزوں کا تعلق ہمارے براہ راست مذہب سے ہے، ہمارے روز رمضان پھر عید، یہ کہنا کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ عام چیزیں ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ قوم مذہب کے معاملے میں مذہبی اشخاص پر ہی اعتماد رکھتی ہے۔ آپ زبردستی اس کے ذہن کو مول کر دیں کسی طرف، وہ الگ بات ہے۔ اور مذہبی لوگ بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہر فیلڈ میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال مذہبی شخص پر پھر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہی ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے کتنا سفید جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اتنا غلیظ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اعتماد کر کے دینی معاملات ان کے ہاتھ میں دے دینا، جب چاہیں کچھ کریں، جب چاہے کیسے کریں، فرانسک رپورٹس بنا لیں الٹی سیدھی، جس کو چاہے مجرم بنوا دیں، جس کو چاہے باہر نکال دیں۔ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے مذہب کے معاملے میں؟ ہمارا مذہب ایک معیار مقرر کرتا ہے کہ گواہی بھی کس کی ہونی چاہیے، شہادت کس کی ہونی چاہیے، رائے کس کی معتبر ہوگی، عادل میں، فاسق میں، مستور الحال میں، کافر کی گواہی میں یا ان کی اطلاع میں فرق کیا گیا۔ مذہب اتنے احتیاط فرماتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں دینی لوگوں پر اعتماد ہی ضروری ہونا چاہیے، یہ معاملہ دینی لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ، ایک اصول بنیادی یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ وضع کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی ظاہری کوئی صورت نہ رہے، یہ غلط ہے۔ اگر ہم اس طرح جدید ٹیکنالوجی سے قرآن اور حدیث کے احکام کو نظر انداز کر کے اپنا ایک راستہ طے کریں گے تو اللہ اس کے رسول کے احکام کے چھوڑنے کی عادت بنتی جائے گی۔ ہر شخص جس چیز میں چاہے گا کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل چیز نکال کر اور وہ قرآن و حدیث کو چھوڑنا شروع کرے گا۔ میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بحث بہت ہے، تو اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ تو دیکھیں پھر جدت پسندی سے روک رہے ہیں جی، اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کی طریقہ کار مختلف تھا، آج قطعی مختلف ہے، اگر ہم اس پر ہی رہ جائیں تو پھر ہم دنیا کے ساتھ چل نہ سکیں۔ اگر ٹرانسپورٹ کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم ہوتا نا کہ گھوڑوں پر ہی بیٹھنا، گاڑیوں پہ نہیں، تو ہم گاڑی پہ بیٹھنے کو بھی حرام قرار دیتے۔ وہاں حکم موجود نہیں ہے، جہاں حکم موجود ہوگا اس کو۔ اچھا، تیسری اصول آسان سے اس میں عرض کر دوں، قرآن اور حدیث کے جب تک ظاہری معنی لینا ممکن ہو اس میں کوئی تعویلی معنی نہیں لے سکتے۔ تعویل کا مطلب اپنی رائے سے کوئی بات کہہ دینا۔ یہاں بالکل واضح حدیث بیان کی کہ روز چاند دیکھ کر، آیت ہے کیا ہے حدیث کیا کریں، یہ حدیث آپ فرما رہے ہیں یا آیت فرما رہے ہیں جو بتا رہے ہیں؟ یہ حدیث پڑھی نا، جیسے یہ کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر ہی عید کرو۔ اب اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے کہ یہاں چاند دیکھنے سے مراد چاند کی موجودگی یا چاند کی پیدائش ہے، یہ نہیں۔ چاند دیکھنا، رویت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا، تو اس لیے دیکھنا ہی ہوگا۔ ہاں، جیسے اب آپ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ، تو سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ساتھ رکھیں، اور رویت ہلال کمیٹی ان سے مشاورت میں رہتی ہے، لیکن نبی کریم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے رویت ضروری ہے۔ تو اگر آپ کیلنڈر بنا لیں گے رویت ختم ہو جائے گی، گویا کہ آپ نے نبی کے حکم کو باطل کر دیا اور یہ کسی کو بھی حق حاصل